الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دشمن کی فوج تعداد اور آلات حرب کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کہیں زیادہ تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں. اور مسلمان کبھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا تکیہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا کرتا ہے. جنگ زوروں پر تھی، اگرچہ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کو شاندار فتح نصیب ہوئی، مگر عیسائی چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے گئے. ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی تھے. تینوں کی اٹھی ہوئی جوانیاں، چہرے پر نور، گفتار میں بے مثالی آیا تھی. انہیں عیسائی شہنشاہ ہرکل کے دربار میں پیش کیا گیا. ہرکل نے کہا تم نے ابھی تک جوانی کی بہاری نہیں دیکھی، تم نے ابھی تک جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی. تو مجاہدین اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو عیسائی بادشاہ نے پھر سے کہا کیا تم نے اپنی جوانیوں کی بہاریں نہیں دیکھی؟ اگر تم نے اسلام سے انحراف نہ کیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. تو مجاہدین اسلام بولے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے.